السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاری اعظم طارق۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے ایک پوڈ کاسٹ اللہ، کعبہ اور بندہ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے، جس میں مناسک حج کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت جناب ڈاکٹر آصف محمود جا، وفاقی ٹیکس محتسب، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز۔ آج ہم ان سے بات کریں گے حج کے ایک اہم پہلو اور ایک اہم فریضہ جو حج خود فرض ہے اور اس میں بھی چند فرائض ہیں۔ ان میں سے ایک اہم فرض اور رکن جو ہے وہ طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کے بغیر آپ کا حج ادھورا رہ جاتا ہے اور احرام کی آخری پابندی ہے۔ اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، طواف زیارت جو ہے حج کا اہم رکن ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر حج واقعی ادھورا رہ جاتا ہے۔ طواف زیارت کے لیے جب مینا میں قیام پذیر ہوتے ہیں تو وہیں سے طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی پہلے دن ہی 10 ذی الحج کو ہی جب انہوں نے سارے مناسک پورے کر لیے تو وہ طواف زیارت کے لیے بھی حرم میں چلے گئے ماشاءاللہ۔ تو ہم نے بھی پھر یہ اگلے دن جب ہم نے جمرات کر لی اور جب 3 شیطانوں کو پتھر میں مار لیے اور چھوٹے کو بھی مار لیے تو ہم بھی پھر وہاں حرم کی طرف چلے۔ ٹیکسی میں ہم نے طواف زیارت میں صحیح بھی کرنا لازمی ہوتی ہے۔ پھر مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے ہم مطاف پہنچ گئے۔ مطاف کا اس وقت جو حال تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حرم کعبہ میں بھرپور رش ہے، کھوے سے کھوا چل رہا ہے۔ صبح موسم گرم تھا مگر عصر کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوئی، ساتھ ہی آسمان پر ابر چھا گیا، رم جم برسات برسنے لگی۔ بیت اللہ میں ابر کرم خوب برسا، ٹوٹ کر برسا۔ مطاف میں لاکھوں لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتے ہوئے عربی اور اپنی زبانوں میں فریاد کرتے، روتے کرلاتے طواف مصروف ہیں۔ کیا دل فریب منظر ہے۔ آنکھوں کے سامنے اللہ کا گھر ہے، اللہ کا سونا گھر، مسلمانوں کا مرکز نگاہ۔ بارش میں کعبۃ اللہ اور بھی چمکتا دمکتا اور خوبصورت پیارا سونا نظر آ رہا ہے۔ بارش کے ساتھ اللہ کے دیوانوں کی رفتگی شوق جذبے میں بھی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے اذکار میں مصروف ہیں، اللہ کے گھر پہ بوندیں پڑ رہی ہیں۔ ان حاجیوں پر بھی لوگ خوش ہیں، شاداں ہیں، اپنی اپنی قسمت پہ نازاں ہیں۔ آج ان کی امیدیں برائی ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور گیلی گیلی فضا میں وہ اللہ کے گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ابر کرم کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکہ میں ابر کرم ٹوٹ کر برس رہا ہے، دل کرتا ہے یہ بدلیاں برستی رہیں، بارش بدستور ہو رہی ہے۔ بارش میں اللہ کے گھر کا طواف جاری ہے۔ طواف کرتے کرتے عجیب منظر دیکھا کہ لوگ ایک طرف کھڑے ہو کر رک گئے ہیں، وہاں سے آگے نہیں چل رہے۔ نگاہ دوڑائی تو اوپر مذاب رحمت نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب لوگ آس پاس کھڑے ہیں کہ مذاب رحمت سے ہو کر آنے والے بارش کے چند قطرے ان کے جسموں پر پڑ جائیں تو ان کا کام بن جائے۔ کیا منظر حجر اسود تک پہنچنے کی طرح چند لوگ ہی اس میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن جس پر مذاب رحمت سے بارش کے قطرے پڑتے ہیں وہ اپنی خوش قسمتی پہ نازاں ہیں۔ خوشی و مسرت ان کے انگ انگ سے ٹپک رہی ہے۔ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا حج قبول ہو گیا ہے اور اللہ کی رحمت نے ان کو ڈانپ لیا ہے۔ صحیح و طواف میں لوگ جذبے سے، شوق سے، وارفتگی اور دیوانگی سے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، اس پہ غصہ آتا ہے، جذبات بھڑکتے ہیں، مگر حج برداشت کا نام ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اس لیے حج کے دوران عموماً اور طواف کے دوران خصوصاً آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے، دل آزاری ہو، نہ بھولیے نہ برا منائیے، کیونکہ برداشت کرنے اور تکلیف میں صبر کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے تمام مناسک خوش اسلوبی سے ادا کریں، صبر اور برداشت کے ساتھ۔ اب یہ طواف زیارت میں صرف طواف زیارت نہیں مگر اس میں صحیح بھی لازم ہے کہ آپ نے صحیح بھی کرنی ہے۔ طواف زیارت کے ساتھ صحیح کرنا بھی لازم ہے۔ اماں ہاجرہ کی صحیح تو آپ کو میں نے شروع سے بھی بتا چکا ہوں، مجھے ہمیشہ فیسینیٹ کرتی ہے، اور حج برداشت کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، اور اماں ہاجرہ قربانی
اور برداشت کا استعارہ ہیں. بالکل. انہوں نے قربانی بھی دی, برداشت بھی کیا. آج صحیح میں مطاف سے زیادہ رش ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں حجاج کرام حج کا اہم رکن طواف زیارت اور صحیح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ جب حج کے فوراً بعد مناسک پورے کرنے کے بعد سارے ہی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ طواف زیارت پہلے کر لیں. تو اس لیے جب ہم صحیح کر رہے تھے طواف زیارت, جس دن ہم گئے اگلے دن ہی ہم پہنچ گئے تھے, تو اس دن بہت رش تھا, مطاف میں بہت رش تھا, طواف بھی بڑی مشکل سے کیا, اور صحیح میں بھی بہت زیادہ رش تھا, اور بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. صحیح کے چوتھے چکر میں حجاج کرام نے دعویٰ بول دیا, آگے سے پیچھے سے ہزاروں حاجی صحیح کے لیے گھس آئے, سانس لینا دوبر ہو گیا, دھکے پڑنے لگے, بڑی مشکل سے صحیح کا چوتھا چکر پورا کیا, مگر الحمدللہ مشکل کے باوجود سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی, دھکے پڑ رہے تھے, مگر کسی کو برا نہیں کہا, کسی کو کچھ نہیں کہا, بس اس کو برداشت کریں. آپ بھی برداشت کریں گے تو آپ کا حج مبرور ہوگا. پانچویں چکر میں بھی ایسی صورتحال تھی, اسما کا گرمی سے برا حال ہو گیا, اسے تسلی دی, ذکر کرنے کو کہا, اللہ کی مہربانی سے ساتواں چکر پورا ہوا تو اوپر آئے. اسی اسنا میں عشاء کا وقت ہو گیا, اللہ نے عشاء کی نماز حرم میں ادا کرنے کی توفیق دی. بیت اللہ آنکھوں کے سامنے تھا, نماز کے دوران آنکھیں ادھر ہی فوکس رہیں. صحیح میں کافی دقت ہوئی تھی, لیکن الحمدللہ عشاء کی نماز حرم میں ادا کر کے طبیعت خوش ہو گئی. اور حج میں قاری صاحب ایک عجیب بات ہے, آپ کو ذرا سی تکلیف آئی, وہ آپ نے برداشت کی, تو اگلے لمحے آپ کو خوشی کا لمحہ میسر آ جائے. تو اس لیے یہ حج کی برکتیں ہیں, یہ سعادتیں ہیں, جو حج پہ بندہ جائے تو آپ کو فیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مطلب کیش میں فوراً ہی دکھا دیتے ہیں کہ تھوڑی سی برداشت کی, کسی کی اونچی آواز برداشت کی, کسی کو کچھ نہیں کہا, کسی نے آپ کو دھکا دیا وہ برداشت کیا, تو اگلے لمحے آپ کو خوشی کا لمحہ میسر آ جاتا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے طواف زیارت سے متعلق بڑی اچھی اور تفصیلی گفتگو کی. طواف زیارت کی کیا اہمیت و فضیلت ہے وہ آپ نے بتائی, اور آپ نے جب طواف زیارت کیا تو وہاں پر کیسے اچھے حالات اور کیسا پرنور ماحول تھا اس کا آپ نے بتایا. اور الحج والعج یعنی حج مشقت کا نام ہے, اس کی آپ نے مکمل تشریح کی, اور اس میں آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی. اور یہی ہمیں اسلامی تعلیمات اور قرآن پاک میں حکم ملتا ہے, ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھی ہوتے ہیں. تو سر اب اگلا ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز طواف وداع سے متعلق بات کریں گے, جو الوداعی طواف ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ